آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو 3 خبریں بتائیں گے۔ ایک خبر تو یہ ہے کہ جو اوورسیز پاکستانیوں کے پاسپورٹ بلاک ہو رہے تھے اس پر جو وفاقی وزیر برائے اوورسیز پاکستانی چودھری صالح حسین ہیں، انہوں نے نوٹس لے کے وفاقی حکومت سے جواب طلب کر لیا ہے کہ جی یہ جو باہر کے ملک میں ہمارے لوگ ہیں ان کے پاسپورٹ آپ کیوں بلاک کر رہے ہیں، اس کی تفصیل بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ دوسرا یہ کہ اس وقت خبریں گردش کر رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ پاکستانیوں کو جو ہے نا وہ اپنے ملک آنے سے روک دے۔ افغانستان اور پاکستان 2 ایسی کنٹریز ہیں جس پر امریکہ کو تحفظات ہیں۔ وہ تحفظات کس لیے ہیں، اس کی خبر کی تفصیل آخر ہے کیا، کیوں پاکستانیوں کا داخلہ بند ہونے جا رہا ہے امریکہ میں، خواہ لیگل طریقے سے بھی جائیں، تو یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ تیسرا یہ ہے کہ ایک دیسی نوجوان پکڑا گیا ہے آسٹریلیا میں جو وہاں پر مختلف اخباروں میں یا ویب سائٹس پر اشتہار دیتا تھا کہ لڑکیاں چاہیے کام کے لیے۔ جب لڑکیاں آتی تو ان میں سے پھر ان لڑکیوں کو، اپنی پسند کی لڑکیوں کو چنتا اور ان کو نشہ آور دوائی دیتا اور پھر ان سے جنسی زیادتی کرتا۔ اس حوالے سے اس نوجوان کو وہاں پر کتنی سزا ہوئی ہے اور اس کا تعلق کہاں سے تھا، یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اس لیے چھوٹی سی ویڈیو ہے، میں جلدی تمام تینوں چیزیں جو ہے نا وہ ڈسکس کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ ایک ویڈیو میں آپ کو 3 خبریں مل سکیں۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سٹارٹ کریں گے پاکستانی جو پاسپورٹ بلاک ہو رہے تھے اس حوالے سے۔ چودھری صالح حسین نے نوٹس لیا ہے کیونکہ خبریں گردش کر رہی تھی کہ جی تقریباً 52,000 پاکستانیوں کے پاسپورٹ بلاک کر دیے گئے ہیں۔ ہم نے بھی اس خبر کو آپ کے سامنے پیش کیا تھا، دوسرے لوگوں نے بھی اپنی ذرائع کے مطابق، اپنے سورس کے مطابق خبریں بنائی تھی کہ جی اس وقت جو بیرون ملک پاکستانی ہیں وہ پاکستان آ رہے ہیں اور جب جانے لگتے ہیں تو ایئرپورٹ پر جا کے ان کو پتہ لگتا ہے کہ جناب آپ کا پاسپورٹ ہی بلاک ہو چکا ہے، ان کے پاس ویزا بھی ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ بڑی تشویش پائی جا رہی تھی، خاص طور پر جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان میں، اور وہ بڑے پریشان تھے اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ اوورسیز پاکستانی جو ہے نا وہ جتنے ہمارے بھائی ہیں وہ کسی بھی کنٹری کا سرمایہ ہوتے ہیں، اثاثہ ہوتے ہیں، زر مبادلہ بھیجتے ہیں۔ تو اوورسیز پاکستانیوں کے جو وزیر ہیں چودھری صالح حسین، جن کا تعلق گجرات سے ہے اور چودھریاں دا پتر ہے جناب، انہیں کھڑا کیتا ہے، اس نے کہا ہے کہ جی وزارت داخلہ جواب دے کہ کس بنیاد پر اوورسیز پاکستانیوں کے پاسپورٹ بلاک کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے نوٹس لیا ہے، اب اس نوٹس کا کیا فائدہ ہوتا ہے یہ بھی آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا، اور کتنے لوگوں کے پاسپورٹ جو ہے نا مزید بلاک ہونے سے رک سکتے ہیں، اس پہ بھی جو ہے نا فرق پڑ سکتا ہے۔ تو یہ ایک اچھی خبر ہے اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے، یا ایسے پاکستانی جو پاکستان میں ہیں، ڈنکی لگا کے گئے تھے لیکن ابھی پاکستان آ چکے ہیں، واپس آ چکے ہیں، اور ان کے جو پاسپورٹ بلاک تھے ان کے بھی اوپن ہونے کے یہ چانسز اب موجود ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسری خبر، امریکہ نے اس وقت 21 مارچ تک اپنے جو ڈپارٹمنٹس ہیں، سیکیورٹی ڈپارٹمنٹس، ان سے لسٹ مانگی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ جی ایسے دنیا کے ایسے ملکوں کی لسٹ ہمیں دی جائے جس ملک میں ایئرپورٹس پر سیکیورٹی کنسرن ہے یا اتنا زیادہ سخت چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے کہ جب ان ملکوں سے لوگ امریکہ آتے ہیں تو وہاں پر ان کا سیکیورٹی کا جو ہے نا اتنا زیادہ نظام نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی؟ نہیں سمجھ آئی تو میں یہ بتا دیتا ہوں کہ جس طرح پچھلے دنوں ایف آئی اے کے بہت سارے اہلکاروں کو ایف آئی اے نے ہی برطرف کیا تھا اور بہت سارے لوگوں کو ایف آئی اے کے جو ملازمین تھے ان پر مقدمہ بھی درج کرایا تھا کہ یہ جو ایئرپورٹس پر ایف آئی اے کا عملہ تعینات تھا، انہوں نے پیسے لے کے یا ملی بھگت کر کے بہت سارے لوگوں کو ڈنکی کے لیے ایئرپورٹ سے گزار دیا، اور وہ آگے جا کے دوسرے کنٹریز میں کوئی دبئی چلا گیا بھیک مانگنے، یا کوئی آگے نکل گیا پرتگال والی سائڈ پہ یا اسپین والی سائڈ پہ ڈنکی لگا کے۔ تو ایف آئی اے نے ان اپنے ہی لوگوں کو جو ہے نا وہ نوکری سے نکال دیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ نکل سکتے ہیں پاکستان سے کسی بھی طریقے سے۔ سمجھ آ گئی؟ تو امریکہ نے کہا ہے کہ ایسے ممالک کی فہرست تیار کی جائے جس میں وہ لوگ جو کہ باہر کے ملکوں سے امریکہ آتے ہیں لیکن ان کے ملکوں میں سیکیورٹی کا نظام اتنا اچھا نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے پاکستان اور افغانستان سر فہرست کہے جا رہے ہیں، اور آئندہ ہفتے اس بات کا جو ہے نا وہ تعین کر لیا جائے گا، فیصلہ ہو جائے گا۔ لیکن ابھی جناب پورے یورپین میڈیا، امریکن میڈیا اور پاکستانی میڈیا یہ خبریں شائع کر رہا ہے، اور ویڈیو بھی اس کی بہت ساری آ چکی ہیں کہ جی ہو سکتا ہے پاکستانیوں کا غیر معینہ مدت کے لیے امریکہ میں داخلہ بند کر دیا جائے۔ سب سے زیادہ متاثر وہ لوگ ہو رہے ہیں افغانی جو کہ جن کے ویزے لگ چکے ہیں، جن کو افغان اور جو امریکہ کی جنگ تھی، جن افغانیوں نے امریکی فوجیوں کا ساتھ دیا تھا، امریکہ نے کہا تھا کہ ہم آپ کو اب امریکہ سیٹل کریں گے، تو ان کے ویزے بھی لگ چکے تھے،
ان کی تعداد بھی ہزاروں میں ہے. تو امریکہ نے کہا کہ اگر ان ملکوں کے سیکیورٹی معاملہ ٹھیک نہیں ہوئے، جو رپورٹ ہمیں آئے گی، تو بے شک کسی کا ویزا بھی لگ گیا ہے وہ ہمارے ملک آنے کی کوشش نہ کرے، اس کو ہم اکوموڈیٹ نہیں کریں گے. یہ بھی جناب ایک کوئی اچھی خبر نہیں ہے. امریکہ پہلے ہی اپنے ملک سے لوگوں کو نکال رہا ہے، اور اس کے جو بھی سائیڈ افیکٹس سامنے آ رہے ہیں کہ جی کیسے لوگوں نے، خاص طور پر جو انڈیا میں لوگ آئے ہیں واپس، کتنے لاکھوں روپے دے کے ایجنٹوں کو، اور وہ جو ہی امریکہ لینڈ کیے وہاں گرفتار ہو گئے، مہینہ رہے جیل میں، ڈیٹینشن سینٹر میں، اور واپس آ گئے. دیٹس اٹ، ساری جمع پونجی 6 مہینے کے اندر اندر غرق ختم. تو یہ جناب اس وقت امریکہ کے والے سے. تو اب بات کریں گے آسٹریلیا میں ایک انڈین آدمی جس کا نام بالیش ڈنکھر ہے اور 43 سال اس کی ایج ہے. وہ جناب وہاں پر اس نے آئی ٹی کی تعلیم حاصل کی. 2004 میں اسٹڈی ویزے پر وہ آسٹریلیا گیا اور وہاں جا کے وہ خود کو بی جے پی جو بھارت کی جماعت ہے سیاسی، اس کا آسٹریلیا میں ایک بانی کے طور پر، جو ہوتا ہے نا کہ ہر کنٹری میں اوورسیز پاکستانیوں کی سیاسی جماعت ہوتی ہے، پاکستانی یا انڈین جہاں سے بھی آپ کا تعلق ہے، تو بی جے پی کا یہ نمائندہ بن کر وہاں پہ رہ رہا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہندو کونسل آف آسٹریلیا کا بھی یہ اسپوکس پرسن تھا. اس کا نام جناب جیسے میں نے بتایا بالیش. تو اس نے جناب کیا کیا کہ وہاں پر مختلف کمپنیز، اچھی اچھی کمپنیز پہ جاب کی اور ایک اپنا مقام بنا چکا تھا. لیکن پھر اس کو چسکا لگ گیا، ٹھڑک پنا آ گیا. اس نے جناب اپنی کمپنی بنائی فرضی، اور اس کے بعد جناب اشتہارات دینے شروع کر دیے نوکری کے لیے. تو موسٹلی اس کے پاس جاب کے لیے آئی ہیں لڑکیاں ایشین، یعنی کہ جن کا تعلق کوریا سے تھا یا دوسرے کنٹریز جو ہے. تو یہ کیا کرتا ہے، یہ لڑکیوں کو جو ہے نا وہ جو ہی آتی ان کو اپنے کمرے میں بلاتا، دفتر میں بلاتا، دروازے بند کرتا، نشہ آور چیز پلاتا، ان کے ساتھ جنسی زیادتی کرتا، ان کی ویڈیو بنا لیتا، ان کے ساتھ جو چیٹ کیا اس کو سیو کر لیتا، اور یہ اس کا فیوریٹ مشغلہ تھا. اس نے جناب پتہ نہیں کتنی لڑکیوں کا ریپ کیا اور ان کی مرضی کے بغیر ان سے جنسی تعلقات قائم کیے، اور یہ اس کو جناب فیوریٹ اس کا جو ہے نا مشغلہ بن چکا تھا. بالآخر کہا یہ جاتا ہے کہ 5 لڑکیاں تو اس وقت سامنے آ چکی ہیں جن کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی ہے، اور ان کو کوئی نشاور. اس کے علاوہ بھی کچھ لڑکیاں سامنے ہیں جو کہ یعنی اپنی بےزتی کے یا اپنی عزت کی خاطر سامنے نہیں آ رہی. لیکن یہ بندہ جناب پکڑا گیا. اس کے بعد اس کا ٹرائل ہوا عدالت میں. اس پر تقریباً 39 مقدمات، مختلف قسم کے چارجز لگے، جن میں سے 13 ایسے چارجز تھے جو جنسی ہراسمنٹ یعنی کہ سیکس کے حوالے سے تھے، جو کہ لڑکیوں کے ساتھ یہ کرتا تھا. اور موسٹلی اس کا جو ٹارگٹ تھا لڑکیاں، وہ تھی جنوبی کوریا کی لڑکیاں، ایشین لڑکیاں. تو ان کو جناب اپنی ہوس کا نشانہ بناتا، اور پھر جناب کسی طریقے سے پولیس کو کسی لڑکی نے بتا دیا کہ جی فلاں آدمی ہے، وہ جاب دیتا ہے لیکن جاب کے بدلے جو ہے نا وہ ہم سے یہ کرتا ہے، لیکن جاب پھر بھی نہیں ملتی. اب پتہ نہیں کیا اس کا مقصد ہے. تو پولیس نے پوری انویسٹیگیشن کر کے اپنی پورا ہوم ورک تیار کر کے شکنجہ مارا اور اس کو جناب گرفتار کر لیا. گرفتار کرنے کے بعد عدالت میں پیش کیا گیا، اور عدالت نے پھر تمام تر حقائق و واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو 40 سال کے لیے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیج دیا ہے. 40 سال. اور ساتھ یہ بھی کہا کہ 30 سال تک تو یہ پیرول پر بھی باہر نہیں آ سکتا. یہ ہوتا ہے نا سم ٹائم کچھ حالات ایسے بنتے ہیں کہ پیرول پر رہائی مل جاتی ہے. پاکستان میں بھی یہ لا ہے کہ اگر کوئی خطرناک مجرم جیل میں ہے تو اس کی والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے، باپ کا، یا وٹ ایور، تو پیرول پر پولیس کی نگرانی میں اس بندے کو کچھ دیر کے لیے باہر لے کے آیا جاتا ہے. وہ آخری رسومات میں شرکت کرتا ہے، پولیس پھر اس کو واپس لے جاتی ہے جیل میں. اس کو کہتے ہیں پیرول پہ رہائی. تو اب جناب اتنی سخت سزا دی گئی ہے کہ کہا کہ 30 سال تک، 43 اس کی ایج ہے، تو 30 سال آپ دیکھ لیں کہ 73 سال بنیں گے. 73 سال تک تو یہ باہر، جب اس کی ایج ہوگی 73 سال کا یہ ہو جائے گا، اس وقت تک یہ باہر کی ہوا بھی نہیں برداشت کر سکتا. 83 سال کی جب اس کی ایج ہوگی پھر اس کو چھوڑا جائے گا. اللہ تعالیٰ معاف کرے. سم ٹائم انسان جو ہے نا وہ اس طرح کے گھنونے کاموں میں اس قدر مشغول ہو جاتا ہے کہ ایک سے بڑھ کر ایک شکار کی تلاش میں رہتا ہے، اور پھر انجام جو ہوتا ہے نا وہ اس کا پورا کیریئر تباہ کر کے رکھ دیتا ہے. جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ اتنا پڑھا لکھا انسان آئی ٹی ایکسپرٹس اور آسٹریلیا میں بڑی بڑی اچھی آئی ٹی کمپنیز میں جاب کر چکا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس کے والد جو ہیں وہ انڈین ایئر فورس میں آفیسرز کے طور پر اپنی فرائض سر انجام دیتے رہے ہیں. تو اس کی والدہ، والد، بھائی سارے بہت پریشان ہیں کہ ان کے بیٹے نے جو حرکت کی ہے، اب ایک تو ساری زندگی کے لیے جیل رہے گا، دوسرا یہ ہے کہ بدنامی بھی ہوئی ہے کہ جیل بھی ایسی حرکت کی وجہ سے گیا ہے کہ جو انتہائی شرمناک ہے. دوستو ہم سب غلطیاں بھی ہوتی ہیں، کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، کوئی فرشتے نہیں ہیں، انسان ہے، انسان خطا کا پتلا ہے. لیکن خدا کے لیے
ایسی غلطی مت کیا کریں جس کو آپ کو پتا ہو کہ یار یہ میں جان بوجھ کے ایسی غلطی کر رہا ہوں، اگر میں پکڑا گیا یا میرے ساتھ کچھ ہو گیا تو میرے ملک کا بھی بدنامی ہوگی، نام کی میرے گھر والوں کی بھی ہوگی، اور میرے جو کمیونٹی یہاں پہ رہتی ہے اس میں بھی میری بڑی بدنامی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، جہاں رہے خوش رہیں۔ ویڈیو کمنٹ کر کے بتائیے گا آج کی تینوں خبروں کے حوالے سے، اور دوسرا یہ ہے کہ چینل جس نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا پلیز چینل ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، یہی آپ کی طرف سے ہمیں ایک تعاون ہوتا ہے، ایک انعام ہوتا ہے جو کہ آپ ہمیں دے سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔